بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ یقیناً تحقیق اللہ تعالی نے تم پر بہت بڑا احسان کیا ہے کہ اس اللہ نے تمہارے اندر تمہاری اپنی جانوں میں سے ہی ایک رسول، ایک نبی مبعوث کیا ہے کہ وہ نبی، وہ رسول جو تم پر اللہ کی آیات تلاوت کرتا ہے اور وہ قرآن اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے اور وہ تمہارا تزکیہ نفس کرتا ہے، تمہاری تعلیم و تربیت کرتا ہے۔ اس رسول کی آمد سے پہلے، ان کی تشریف آوری سے پہلے تم لوگ واضح گمراہی میں مبتلا تھے۔ برادران اسلام، لائق صد احترام بھائیوں، عزیز ساتھیوں، معزز خواتین اسلام، آج آپ نے جو اس گاؤں میں کوٹلی چھمب والی میں یہ پروگرام پیغام مصطفیٰ کانفرنس کے نام سے منعقد کیا ہے، یہ آپ لوگوں کی بڑی ایک اچھی کاوش ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے قبول اور منظور فرمائے۔ اس کا انعقاد کرنے والے تمام احباب گرامی کو اللہ تعالیٰ اجر عظیم سے نوازے۔ پیارے بھائیوں، نبی مکرم، رسول معظم، سید و ولد آدم، شاہ مجاہد اعظم، محسن اعظم، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے کئی پہلو بن سکتے ہیں۔ آپ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا کوئی بھی پہلو لے لیں، آپ کو اللہ کے نبی اپنی سیرت کے ہر پہلو میں کامل، مکمل اور اکمل نظر آئیں گے۔ ان میں آپ کو کوئی رخنہ نہیں دکھائی دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی باکمال شخصیت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا۔ پیارے بھائیوں، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو دیکھا جائے کہ آپ کا اخلاق کیا تھا، تو آپ اپنے اخلاق کے پہلو میں بھی ہمیں بہت کمال اور بڑے عروج پر نظر آتے ہیں۔
اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو بہت بڑے اخلاق کا مالک بنا کر بھیجا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی ایک چھوٹی سی جھلک کہ آپ ذرا غور فرمائیں کہ جب مکہ فتح ہوا، مکے کا کنٹرول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہے، اور اس وقت سارے آپ پر ظلم ڈھانے والے آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ خوف کھا رہے ہیں کہ پتہ نہیں آج ہمارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا، آج ہمیں کیسی کیسی سزائیں دی جائیں گی۔ لیکن میرے بھائیوں، وہ فتح مکہ کا منظر، وہ کیا منظر تھا کہ آپ نے ان سے پوچھا کہ بتاؤ مکے والو، آج تمہیں مجھ سے کس بات کی توقع ہے، کس بات کی امید ہے؟ وہ کہنے لگے آپ بڑے کریم ہیں، آپ بڑے ہی معزز ہیں، اور ہمیں آپ سے بہت اچھی توقع ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ان خون کے پیاسوں کو، ان موت کے سوداگروں کو، اور آپ کے لیے عرصہ حیات تنگ کرنے والوں کو، اور آپ کے راستے میں کانٹے بکھیرنے والوں کو، اور راستے میں گڑھے کھودنے والوں کو، آپ کے گلے میں کپڑا ڈالنے والوں کو، اور آپ کے اس 14ویں کے چاند سے زیادہ پیارے چہرے کے اوپر تھوکنے والوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی جملے میں فرما دیا، فرمایا جاؤ انتم الطلقاء، میں نے تم سب کو معاف کر دیا، آج کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی ایک جھلک ہے، ورنہ اللہ کے رسول کی ساری زندگی، آپ کا سارا یعنی دورانیہ جو ہے وہ ایک اچھے اخلاق کے اوپر مشتمل ہے۔ اماں جی سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ و طاہرہ فقیہہ و زکیہ رضی اللہ عنہا سے ایک سوال کرنے والے نے پوچھا تھا کہ ہمیں آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں بیان کریں، تو اماں جی نے کیا سوال کیا؟ اس سوال کرنے والے سے آپ نے ایک کراس کوسچن کر دیا، فرمایا کہ اما تقرأ القرآن، کہ آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں رسول اللہ کا اخلاق کیا ہے، تو قرآن کی تلاوت نہیں کرتا، تو قرآن نہیں پڑھتا؟ وہ کہنے لگا میں قرآن تو پڑھتا ہوں، تلاوت بھی کرتا ہوں۔ تو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ کانا خلقہ القرآن، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اخلاق ہے وہ سارے کا سارا قرآن ہی تو ہے، یعنی جو قرآن کہتا تھا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی پر عمل کرتے تھے۔ گویا ایک قرآن وہ تھا جو دو گتوں کے درمیان محفوظ تھا، اور ایک قرآن وہ تھا جو مکے اور مدینے کی گلیوں میں چلتا پھرتا تھا۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر اخلاق کے پہلو سے دیکھا جائے تو آپ بڑے کمال اخلاق پر فائز نظر آتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر ایک بہترین استاد کی نظر سے دیکھا جائے تو آپ ایک بہترین معلم، بہترین مربی اور ایک بہترین استاذ
آپ ہمیں دکھائی دیتے ہیں۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انما بعثت معلما، اللہ نے مجھے ایک معلم بنا کر بھیجا ہے، ایک تعلیم دینے والا ٹیچر بنا کر بھیجا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح کے معلم تھے، کیسے مدرس تھے، کس طرح کے مربی ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما ہیں، ایک اعرابی آیا، وہ کسی اور گاؤں سے آیا تھا، آ کر مدینے کی جامع مسجد یعنی نبوی مسجد نبوی میں وہ ابھی تعمیر ہو رہی ہے، تو وہاں ایک سائیڈ پہ جا کر بیٹھ کر پیشاب کرنے لگ گیا۔ تو وہ اعرابی جب پیشاب کر رہا ہے، صحابہ دوڑے کہ جا کر اس کو پکڑیں، کیوں یہ مسجد میں پیشاب کر رہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا، فرمایا نہ، کوئی جا کر اس کو نہیں چھیڑے گا، کوئی اس کو ڈسٹرب نہیں کرے گا۔ اس وقت جب وہ پیشاب کرنے سے فارغ ہو گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلایا، آپ نے فرمایا کہ یہ جو مسجدیں ہیں یہ اس لیے نہیں بنائی جاتی کہ یہاں پر بول و براز کیا جائے، فرمایا یہ مسجدیں نماز کے لیے ہیں، اللہ کے ذکر کے لیے ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں کہ جب وہ آ رہا تھا نا اعرابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو وہ اس وقت کانپ رہا تھا کہ پتہ نہیں مجھے کس طرح کی سزا ملے گی، مجھے کس طرح کا رویہ ملے گا، مجھے کیا سلوک کیا جائے گا۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑے اچھے مدرس اور ایک اچھے معلم کی طرح بس اتنا سمجھا دیا کہ نہیں، یہاں نماز پڑھی جاتی ہے، ذکر اذکار کیا جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، وہ اعرابی جب وہاں سے اٹھا اور اٹھ کر وہ گیا جہاں اس کو موقع ملتا تھا، وہاں بیٹھ کر وہ تذکرہ کرتا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہتا تھا میں نے بڑے بڑے استاد دیکھے ہیں، بڑے معلم دیکھے ہیں، میں نے بڑے بڑے فلاسفر دیکھے ہیں، بڑے بڑے ریفارمر دیکھے ہیں، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا استاد اور آپ جیسا معلم میں نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا۔ تو گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر اخلاق کے پہلو سے دیکھا جائے، آپ بڑے اچھے اخلاق پر فائز، اگر آپ کو ایک معلم کی حیثیت سے دیکھا جائے، آپ بڑے ایک اچھے معلم دکھائی دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک شوہر کی حیثیت سے دیکھا جائے تو آپ سے زیادہ پیارا شوہر کوئی دنیا میں دکھائی نہیں دے گا۔ اماں جی سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہترین شوہر تھے، اگر آپ کو باپ کی حیثیت سے دیکھا جائے، آپ ایک بہترین باپ کی حیثیت سے نظر آتے ہیں۔ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک سسر کی حیثیت سے دیکھا جائے، آپ بڑے بہترین سسر دکھائی دیتے ہیں۔ اگر آپ کو ایک سپہ سالار کی حیثیت سے دیکھا جائے، آپ کائنات کے بہترین سپہ سالار، بہترین جرنیل اور بہترین کمانڈر دکھائی دیتے ہیں۔ دنیا نے کوئی ایسا کمانڈر اور اتنا بہترین جرنیل نہیں جنا ہوگا جتنا بہترین جرنیلی اور سالاری کا انداز جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ تو میرے پیارے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو کسی بھی اینگل سے، کسی بھی زاویے سے، کسی بھی طور اتوار سے دیکھا جائے، آپ کو بہترین سیرت آپ کی نظر آئے گی۔ یہاں تک کہ لوگ اللہ کے نبی کا حسن بھی بیان کرتے ہیں، بڑا حسن بیان کیا جاتا ہے۔ کوئی شک نہیں ہے کہ جناب حسان نے کہہ دیا تھا، کہا تھا وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، کہ فرمایا
کہ آپ سے زیادہ خوبصورت آج تک کسی ماں نے جنا ہی نہیں ہے، اور آپ سے زیادہ حسن و جمال کا مالک کہ میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں ہے۔ آپ اس طرح پیدا کیے گئے ہیں گویا کہ جس طرح آپ کہتے گئے اللہ اسی طرح آپ کو بناتا چلا گیا۔ لہٰذا میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے کئی پہلو ہیں جو آج ہمارا پروگرام ہے۔ اس پروگرام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا جو بیان رکھا گیا ہے، جو عنوان قائم کیا گیا ہے، وہ ہے پیغام مصطفیٰ کانفرنس۔ اس کا معنی کیا ہے کہ بھائیو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر اس کائنات کے اندر پیغام کیا دیا تھا، کیا پیغام آگے کنوے کیا تھا، یہ پیغام مصطفیٰ، یہ ہے آج اس کانفرنس کا عنوان اور اس کانفرنس کا موضوع جو ہے۔ لہٰذا میرے بھائیو، میں تھوڑی سی بات اسی موضوع پہ عرض کرنا چاہوں گا۔ آپ ذرا ایک بات کو دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ کہ اے لوگو، ہم نے تمہیں ایک بہت بڑا گفٹ دیا ہے، بہت بڑی نعمت عطا کی ہے، بہت بڑا احسان تمہارے اوپر کیا ہے۔ اور وہ احسان کیا ہے کہ ہم نے تمہارے اندر ایک رسول بھیجا جو تمہارے اندر سے ہے۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کو اور آپ کی آمد کو مومنوں کے لیے ایک بہت بڑا گفٹ اور بہت بڑی نعمت، بہت بڑا احسان قرار دیا ہے۔ اور پھر اتنا بڑا احسان کہ صرف احسان نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے اس کو تمہارے لیے نمونہ بنا دیا ہے، تمہارے لیے ماڈل بنا دیا ہے۔ میرے بھائیوں، کتنا بڑا ماڈل اللہ نے سورۃ الاحزاب میں بیان کیا، فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا کہ اے لوگو، تمہارے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہترین نمونہ ہے، فرمایا بہترین ماڈل ہے، تمہارے لیے بہترین ہیرو ہیں۔ کون؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کو فالو کرو، ان کے پیچھے پیچھے چلو اور ان کے مطابق اپنی زندگیاں بناؤ۔ فرمایا کہ اگر تم ان کی پیروی کرو گے، ان کے پیچھے پیچھے چلو گے، ان کی بات مانو گے تو کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا میں بھی کامیابیاں دے گا، اللہ تمہیں آخرت میں بھی کامیابیاں عطا فرمائے گا۔ اور اس کے لیے ماڈل کون ہے؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اپنی محبت کے حصول کا ذریعہ بیان کیا، فرمایا کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے محبوب بن جائیں، ہم اللہ تعالیٰ کی محبت کو حاصل کر لیں۔ فرمایا اس کے لیے ایک ہی طریقہ ہے، اس کے لیے ایک ہی ذریعہ ہے، اور وہ ذریعہ کیا ہے؟ سورہ آل عمران اور آیت کا نمبر 31 ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہو، تم اللہ کے لاڈلے، اللہ کے چہیتے بننا چاہتے ہو، تو اس کے لیے ایک ہی نسخہ کیمیا ہے، اور وہ کیا ہے؟ فرمایا فَاتَّبِعُونِي تم میری اتباع کرو، تم میری پیروی کرو، تم میرے پیچھے پیچھے چلو، تم میرے فٹ پرنٹس کو دیکھ کر اپنی زندگی گزارو۔ فرمایا اس کا کیا نتیجہ ہوگا؟ یحببکم اللہ، پھر اللہ تم سے محبت کرے گا، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا، اللہ تمہیں اپنا لاڈلا بنا لے گا، اللہ کے تم چہیتے بن جاؤ گے۔ لیکن اس کے لیے شرط کیا ہے؟ کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ میرے بھائیوں، کس میں اطاعت کرنی ہے؟
کہ ہم نے عقیدہ وہ اپنانا ہے جو عقیدہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنایا تھا. ہم نے نماز ویسے پڑھنی ہے جس طرح محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی تھی. ہم نے درود وہ پڑھنا ہے جو درود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا تھا. ہم نے اپنا رہن سہن، اپنی بود و باش، اپنا سٹینڈرڈ آف لیونگ جو ہے وہ اس طرح کا بنانا ہے جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا تھا. ہمارا لباس، ہماری کٹنگ، ہماری حجامت، ہماری سیاست، ہماری معیشت، ہمارے حقوق و فرائض، گویا کہ زندگی کا سارا نظام وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہوگا تو ہم اللہ تعالیٰ کی محبت کو حاصل کر سکیں گے. لہٰذا میرے بھائیو، اللہ نے ہمیں ایسا گفٹ دیا، ایسا اسوہ دیا، ایسا ماڈل عطا کیا کہ ان کی اتباع کر کے ہم اللہ کے لاڈلے اور محبوب بن سکتے ہیں. پھر اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. سورہ النساء اور 65 نمبر آیت ہے. اللہ نے فرمایا کہ مجھے تیرے پروردگار کی قسم ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ کوئی شخص بھی اس وقت تک نہ ناقص نہ کامل مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک وہ اپنے زندگی کے تمام معاملات کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا حاکم نہ مان لے، اپنا قاضی نہ مان لے، اپنا جج نہ مان لے، اپنا فیصل نہ مان لے. اپنے تمام اختلافات، اپنے تمام معاملات میں وہ آخری اتھارٹی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیم کر لے. فرمایا پھر جا کر وہ مومن بنے گا اور پھر اس کے بعد اس کے دل کے اندر کوئی بھی کسی قسم کی کوئی پشیمانی نہیں ہونی چاہیے، کوئی اس کے دل کے اندر کوئی ندامت نہیں ہونی چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح اگر مانیں گے تو تب جا کر اللہ کے ہاں ہم مومن قرار پائیں گے. تو میرے پیارے بھائیو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسا گفٹ ہے، ایک ایسا احسان ہے، ایک ایسی نعمت ہے اللہ کی طرف سے کہ جن کی اطاعت کرنا ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے اور ان کی اتباع اللہ کی محبت کا ذریعہ ہے اور ان کی پیروی اللہ کے ہاں ایمان کی کسوٹی اور شرط ہے. اللہ تعالیٰ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح کی ایک شخصیت بنا کر ہمیں میرے بھائیوں، بعض لوگ جو ہے نا وہ صرف اور صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن تو بیان کرتے رہتے ہیں، آپ کی چہروں کی چمکیں بیان کرتے ہیں، آپ کی زلفوں کی لپٹیں بیان کرتے ہیں اور آپ کے بس اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. لیکن یہ ہے کہ آپ کا پیغام کیا تھا، آپ پیغام کیا لے کر آئے تھے، کیا پیغام دیا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس بات پہ بھی ذرا غور کرنا چاہیے. آپ ذرا دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال مکے والوں کے درمیان گزارے اور پھر وہ 40 سال آپ نے ایسی خوبصورت زندگی گزاری، ایسا پیارا انداز اپنایا، ان کے درمیان رہ کر آپ نے شادی کی اور آپ کے بچے بھی پیدا ہوئے، آپ نے ان کے ساتھ کاروبار کیا، آپ نے ان کے ساتھ لین دین کیا. یہ ساری باتیں اپنی جگہ پر یہ سب کچھ چلتا رہا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تعریف کیا کرتے تھے، آپ کے گن گایا کرتے تھے اور آپ کی مدح سرائی کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ وہ آپ سے اپنے فیصلے کروایا کرتے تھے. وہ سمجھتے تھے کہ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہت ہی دیانت
امانت دار آدمی ہے، ایک امانت دار آدمی ہے، عدل اور انصاف کرنے والا شخص ہے۔ یہ ڈنڈی نہیں مارے گا، یہ ہمارے ساتھ دو نمبری نہیں کرے گا، یہ ہمارے ساتھ کوئی ایسی ویسی بات نہیں۔ لہذا اپنے فیصلے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کروانے کے لیے آتے تھے۔ 35 سال آپ کی عمر مبارک ہے، اور 35 سال کی عمر کے اندر ایک مسئلہ پیش آ گیا کہ بیت اللہ اس کی دیواریں ایک سیلاب آیا اور دیواریں گر گئیں، اور اس کو اثر نو تعمیر کرنے کے لیے منصوبہ تیار کیا گیا، اور اس کے لیے باقاعدہ فنڈ جمع کیا گیا۔ جب فنڈ جمع ہو گیا، دیواریں بن گئیں اور بیت اللہ تعمیر ہو رہا ہے۔ جب بیت اللہ کی تعمیر پہنچ گئی، مکمل ہو گئی، اب ایک مسئلہ درپیش ہوا کہ یہ جو حجر اسود ہے اس کو اٹھا کر اس کی جگہ پر رکھنا ہے۔ اب کون رکھے گا؟ مکہ کے اندر جتنے بڑے بڑے قبائل تھے، بنو مخزوم تھا، بنو عبدالدار تھا، اور بھی کئی قبائل تھے، سارے قبیلے وہ کہتے تھے کہ یہ حجر اسود اس کو اس کی جگہ پر ہم رکھیں گے۔ دوسرا قبیلہ کہتا میں رکھوں گا، تیسرا بولتا ہم رکھیں گے۔ تو اس طرح ایک بہت بڑی جنگ وہ چھڑنے کے قریب تھی کہ ہر قبیلہ وہ اپنا شرف چاہتا تھا، اپنی بلے بلے چاہتا تھا، اپنے آپ کو اونچا کرنا چاہتا تھا، اور ہر طرف سے باقاعدہ للکار دیا گیا تھا کہ اگر ہمارے سوا کسی نے یہ حجر اسود اٹھانے کی کوشش کی، اس کو اس کی جگہ پہ رکھنے کی ہمت کی، ہم اس کو اڑا دیں گے، ہم اس کو کاٹ دیں گے۔ دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، تو کسی ایک دانا شخص نے یہ کہہ دیا، کہنے لگے دیکھو کہ کل جب صبح ہوگی تو جو بیت اللہ کے اندر سب سے پہلے داخل ہوگا، بس یہ فیصلہ اس کے ہاتھ میں دے دینا۔ یہ بات طے کر کے سارے اٹھ کر چلے گئے۔ اگلے دن جب آئے، دیکھتے کیا ہیں کہ بیت اللہ میں سب سے پہلی شخصیت جو انہیں نظر آئی وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کو دیکھتے ہی سارے بول پڑے، جتنے بڑے بڑے ان کے سردار تھے، ان کے وڈیرے تھے، ان کے بڑے بڑے جتنے بھی تھے، سارے بول پڑے، کہنے لگے کہ جاء الصادق جاء الامین رضینا بہی، کہ یہ تو صادق آ گیا، یہ تو امین آ گیا، ہم اس کے فیصلے پہ راضی ہیں، ہم اس کے فیصلے پہ خوش ہیں، جو یہ فیصلہ دے دے گا ہم اس کو قبول کرنے کے لیے تیار ہیں۔ لو میرے پیارے بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فیصلہ دیا؟ آپ نے فرمایا دیکھو کہ اب تم نے مجھے فیصلے کا اختیار دے دیا ہے، لاؤ ایک چادر لے کر آؤ۔ چادر لائی گئی، اس چادر کے اندر حجر اسود کو رکھا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے قبیلوں کے سرداروں کو بلا لیا، فرمایا سارے مل کر اس چادر کو اوپر اٹھاؤ۔ ساروں نے اوپر اٹھایا، اور جس وقت وہ پتھر اس لیول پہ چلا گیا جہاں اس کو نصب کرنا تھا، میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر، میرے اور آپ کے پیر و مرشد، میرے اور آپ کے ہادی و رہنما، میرے اور آپ کے پیشوا اور مقتدا، ساری کائنات کے امام، ساری کائنات کے سردار، ساری کائنات سے اعلیٰ اور افضل، ساری کائنات سے بہتر اور برتر، صورت میں سب سے اجمل، سیرت میں سب سے اکمل، حسب اور نسب میں سب سے اشرف جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارک سے اپنے پیارے ہاتھوں سے پکڑا اور اس کو اس کی جگہ پہ نصب کر دیا۔ میرے پیارے بھائیوں، سارے سردار، سارے وڈیرے، وہاں کے سارے چودھری خوش ہو گئے کہ واہ، کمال فیصلہ کیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ سارا جھگڑا ختم کر دیا، سارا اختلاف ختم کر دیا۔ میرے پیارے بھائیوں، اسی لیے تو کسی دل والے نے کہا تھا
اس نے کہا تھا کہ جو فلسفیوں سے حل نہ ہوا، جو نقطہ وروں سے کھل نہ سکا، وہ راز اس کملی والے نے بتلا دیا چند اشاروں میں، جہاں بڑے بڑے فلسفی، بڑے بڑے فلاسفر، بڑے بڑے دانا اور بڑے بڑے سمجھدار سر پکڑ کے بیٹھ جاتے تھے، بات سمجھ نہیں آتی تھی، اب کریں تو کیا کریں؟ وہ گتھلیاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چٹکی میں سمجھا دیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی دانائی عطا کی تھی، ایسا فہم عطا کیا تھا، اللہ نے ایسی حکمت عطا فرمائی تھی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو گویا کہ یہ مکہ کے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے تھے، آپ کی مدح سرائی کرتے تھے، آپ کے بارے میں ہمیشہ اچھی اچھی باتیں کرتے تھے، آپ کو الصادق الامین کہا کرتے تھے۔ میرے پیارے عزیز بھائیو، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نبوت عطا فرمائی، اللہ نے آپ کو رسالت کا منصب سونپ دیا اور آپ کے اوپر قرآن نازل ہونا شروع ہو گیا، آپ کے پاس فرشتہ وحی لے کر آنے لگ گیا، اور اس کے اندر سب سے جو بنیادی پیغام تھا، جو پیغام مصطفیٰ تھا، وہ کیا تھا؟ یہ پیغام تھا اس کے اندر کہ تم نے یہ پیغام دینا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ یہ پیغام آپ نے دینے کے لیے آپ نے سارے مکے والوں کو اکٹھا کیا، آپ نے ساروں کو صفا پہاڑی پر جمع کیا۔ صفا پہاڑی جانتے ہیں نا، جو لوگ عمرہ کرنے کے لیے یا حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، جب صفا اور مروہ کی سعی شروع ہوتی ہے تو وہ صفا پہاڑی سے شروع ہوتی ہے۔ یہ صفا پہاڑی اب تو بالکل یعنی کہ ساتھ لگ گئی ہے زمین کے، کبھی یہ کافی اونچی پہاڑی ہوا کرتی تھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہاڑی پر سارے مکے والوں کو اکٹھا کیا۔ آپ نے فرمایا کہ اے مکے والو، میں نے 40 سال تمہارے درمیان گزارے ہیں، لَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ، میں نے دن تمہارے ساتھ گزارے، میں نے راتیں تمہارے ساتھ گزاری، میری صبحیں، میری شامیں، میری خلوتیں، میری جلوتیں، میری خوشیاں، میری غمیاں، میرا ساری زندگی کا سارا دورانیہ تمہاری آنکھوں کے سامنے گزرا۔ آپ مجھے بتاؤ، مجھے اس بات کی وضاحت کرو کہ حل وجدتمونی صادقا او کاذبا، کہ میں نے 40 سالوں کے اندر کبھی تمہارے ساتھ جھوٹ بولا ہو، کوئی غلط بیانی کی ہو، کسی کو دھوکہ دیا ہو، میں نے کسی سے کوئی فراڈ کیا ہو، کوئی وعدہ خلافی کی ہو، مجھے ایک واقعہ پورے 40 سال میں بتا دو۔ لو میرے بھائیوں، آج بھی ایک چیلنج ہے کہ جاؤ سیرت کی ساری کتابیں ٹٹول لو، ورق گردانی کر لو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ 40 سالہ زندگی جو قبل از نبوت کی زندگی ہے، اس میں آپ کو کوئی ایک پہلو ایسا نہیں نظر آئے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے ساتھ جھوٹ بولا ہو، کسی سے کوئی فراڈ کیا ہو، کوئی بددیانتی کی ہو، امانت میں خیانت کی ہو، کوئی وعدہ خلافی کی ہو، کوئی ایسا واقعہ نہیں دکھائی دے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پوچھا، فرمایا بتاؤ مجھے تم نے کیسا پایا، سچا پایا یا جھوٹا پایا؟ تو سارے وہاں موجود مکے کے لوگ بیک زبان بولے، کہنے لگے کہ ما جربناک الا صدقا، اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو ہمیشہ سچ بولتے پایا، آپ کو امانت دار پایا، آپ کو دیانت دار پایا، وعدے کا پابند پایا، آپ کو ہمیشہ پاک دامن پایا، پاک باز پایا، آپ ایک بڑے بہترین کردار کے انسان ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا یہ بتاؤ کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ میں الصادق ہوں، میں الامین ہوں، تم خود گواہی دے رہے ہو، اب میرا سوال سننا۔ کیا سوال ہے؟ بتاؤ اگر میں تمہیں یہ کہہ دوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے سے ایک لشکر تمہارے اوپر حملہ آور ہونے والا ہے،
تو بتاؤ مجھے میری اس بات کو مان لو گے؟ میری اس بات کو تسلیم کر لو گے؟ سارے وہاں بول پڑے، کہنے لگے کیوں نہیں تسلیم کریں گے کہ آپ اگر کہہ دیں گے نا کہ لشکر حملہ آور ہونے والا ہے ہم فوراً آپ کی بات کو مان لیں گے۔ حالانکہ لشکر کو آتے آتے ٹائم لگتا ہے، کچھ وقت لگتا ہے، آنن فانن تو لشکر نہیں نا کسی دوسری جگہ پہنچ جاتا، لیکن جب آپ کہیں گے نا کہ اس پہاڑی کے پیچھے کوئی لشکر ہے وہ حملہ آور ہونے والا ہے، ہم آپ کی زبان سے نکلے ہوئے کلمات، آپ کے پیارے لبوں سے نکلے ہوئے کلمات ان کو مانتے ہوئے اس بات کو بھی مان جائیں گے کہ وہ لشکر آ رہا ہے، حملہ آور ہو رہا ہے۔ بلکہ کچھ لوگ اٹھ کر وہ دوسری طرف دیکھنے لگ گئے کہ شاید لشکر واقعی کوئی آ رہا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری بات کو سمجھنے کی کوشش کرو، میری بات کو توجہ سے ذرا سمجھو۔ فرمایا کہ میں نے 40 سال تمہارے درمیان جھوٹ نہیں بولا، کوئی بددیانتی نہیں کی، آج بھی میں ایک بات تمہیں کہنے لگا ہوں، ایک پیغام تمہیں دینے لگا ہوں، میرا پیغام سن لینا۔ وہ پیغام کیا ہے؟ پیغام یہ ہے کہ قولوا لا الہ الا اللہ، کہ میں تمہیں ایک پیغام دے رہا ہوں اور وہ پیغام یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کہہ دو۔ فرمایا لا الہ الا اللہ کیا معنی ہے اس کا؟ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ کے سوا کوئی سجدے کے لائق نہیں، اللہ کے سوا کوئی نظر و نیاز کے لائق نہیں، اللہ کے سوا کوئی حاجت روا، کوئی مشکل کشا، کوئی مختار کل، کوئی بگڑی بنانے والا، کوئی داتا، کوئی گنج بخش نہیں۔ اس بات کا اعتراف کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ تفلحو، تم فلاح پا جاؤ گے، تم کامیاب ہو جاؤ گے، دنیا کے اندر بھی کامیابیاں ملیں گی، آخرت میں بھی کامیابیاں ملیں گی۔ فرمایا تفلحو وتملک العرب والعجم، اور عرب اور عجم کے بادشاہ بن جاؤ گے، عرب اور عجم کے تم مالک بن جاؤ گے، ہر جگہ فتوحات تمہارا قدم چومیں گی، تم جدھر کا رخ کرو گے فتوحات ہی فتوحات ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نسخہ بتایا۔ میرے پیارے بھائیو کیسا پیارا نسخہ ہے کہ آؤ ہم فقیروں سے دوستی کر لو، ہم گر سکھا دیں گے تمہیں بادشاہی کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسا گر سکھایا؟ فرمایا ایک ہی گر ہے، چھوٹا سا گر تمہیں سمجھا رہا ہوں، وہ کیا ہے کہ قولوا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کہہ دو تو تم عرب اور عجم کے بادشاہ بھی بن جاؤ گے، فلاح بھی بن جاؤ۔ میرے پیارے بھائیو یہ ہے پیغام مصطفیٰ، یہ ہے پیغام مصطفیٰ، یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام جو آپ نے اپنی امت کو دیا تھا، اور اس پیغام کو امت تک کنوے کیا تھا، اور اس کا پھر نتیجہ کیا نکلا تھا؟ میرے پیارے بھائیو توجہ سے بات کو سمجھنا، ذرا توجہ سے بات کو غور سے سننا کہ وہی مکہ کے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلے کرواتے تھے، وہی مکہ کے لوگ آپ کو الصادق کہتے تھے، الامین کہتے تھے، دیانت دار کہتے تھے، وعدے کا پابند کہتے تھے، پاک باز اور پاک دامن کہتے تھے۔ یہ ساری باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کے نیچے اپنے پر اپنی آنکھیں بچھاتے تھے، اپنی پلکیں بچھاتے تھے، اور آپ کی مدح سرائی کرتے تھے، آپ کی تعریفوں کے پل باندھ دیتے تھے۔ باہر سے کوئی وفد آتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور فخر کے پیش کیا کرتے تھے، لوگوں دیکھو اللہ نے مکہ والوں کو کتنا بڑا ہیرا دیا ہے، کتنا بڑا اللہ نے انمول موتی دیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفیں۔ لیکن میرے بھائیو یہ تعریفیں اس وقت تک تھیں جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف محمد بن عبداللہ تھے۔ جب وہ محمد الرسول اللہ بنے تو اب عداوتیں شروع ہو گئیں۔ آپ نے اپنا پیغام دیا، اپنا پیغام جب لوگوں کے سامنے رکھا تو اس وقت عداوت شروع ہو گئی، پھر دشمنی شروع ہو گئی، پھر جھگڑا شروع ہو گیا۔ وہی الصادق الامین کہنے والے اب اللہ کے نبی کے راستے میں کانٹے بکھیر رہے ہیں، وہی الصادق الامین کہنے والے آپ کے گلے میں
کپڑا ڈال رہے ہیں اور آپ کے پیارے چہرے پہ تھوک رہے ہیں، وہی الصادق الامین کہنے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے نکالنے کے منصوبے بنا رہے ہیں، آپ کو قید کرنے کی پلاننگ کر رہے ہیں، آپ کے قتل کے منصوبے تیار ہو رہے ہیں۔ یہ کیوں تھا سارا کچھ؟ یہ کس لیے تھا؟ اس لیے کہ انہیں تکلیف محمد بن عبداللہ سے نہیں تھی، انہیں تکلیف محمد الرسول اللہ سے تھی۔ بھائیو، یہ محمد الرسول اللہ، رسول اللہ کا معنی کیا ہے؟ کہ اللہ کی طرف سے پیغام دینے والا، اللہ کی طرف سے پیغام پہنچانے والا۔ اصل میں انہیں دشمنی وہ رسول اللہ کے پیغام سے تھی، پیغام مصطفیٰ سے عداوت تھی، پیغام مصطفیٰ کے ساتھ دشمنی تھی۔ لہذا وہ جو مکہ کے لوگ تھے انہیں محمد الرسول اللہ کا پیغام پسند نہیں تھا، وہ اس پیغام کے مقابل میں کھڑے ہو گئے اور انہوں نے یہ کہا کہ ان کو مکے سے نکال دیا جائے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُثْبِتُوكَ أَوْ يَخْرُجُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ کہ اے نبی آپ کے بارے میں یہ جو منصوبے بنا رہے ہیں کہ ان کو مکہ سے نکال دیا جائے، ان کو قید کر دیا جائے یا پھر ان کا کام ہی تمام کر دیا جائے، ان کو قتل کر دیا جائے، یہ منصوبے کون بنا رہا تھا؟ یہ کس کے بارے میں منصوبے؟ یہ مکے والے بنا رہے تھے جو آپ کو الصادق الامین کہتے تھے، محمد الرسول اللہ کے بارے میں منصوبے بنا۔ اصل میں میرے پیارے بھائیوں، ان کو اصل دشمنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھی یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام سے تھی؟ ان کو اصل دشمنی پیغام مصطفیٰ سے تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے، آپ کی پرسنالٹی سے، آپ کی شخصیت سے ان کو محبت تھی، وہ آپ کی محبت سے محبت کرتے تھے، آپ کی تعریفیں کرتے تھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام سے ان کو نفرت تھی، ان کو دشمنی تھی۔ لہذا میرے پیارے بھائیوں، یہ ہے اصل بات کہ انہیں پیغام مصطفیٰ پسند نہیں تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیشکشیں بھی کی گئیں، آپ کو بڑی بڑی آفریں کی گئیں، کہنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر تو چاہتا ہے تو ہم ایک بڑی حسینہ عالم کوئی لڑکی کوئی خاتون تلاش کرتے ہیں، تیرا اس کے ساتھ نکاح کر دیتے ہیں، اور اگر تو چاہتا ہے تو تیرے قدموں میں لا کر سونے اور چاندی کے ڈھیر جمع کر دیتے ہیں، اور اگر تو بادشاہت کا یا عہدے اور منصب کا اگر تو خواہش مند ہے تجھے ہم اپنا بادشاہ تسلیم کر لیتے ہیں، بتا تیری کیا خواہش ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نادانو تم میری بات کو سمجھے ہی نہیں ہو، میرا مقصد نہ دولت ہے، نہ حسن و جمال ہے، نہ عہدہ اور منصب ہے، میں تو تمہیں اللہ کا پیغام سنانے آیا ہوں، اللہ کا پیغام دینے آیا ہوں، اللہ کا پیغام تمہارے تک کنوے کرنے آیا ہوں، اور وہ پیغام یہ ہے کہ اللہ کے سوا اور کوئی معبود نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ کے سوا کوئی رکوع اور سجدے کے لائق نہیں۔ یہ جو تمہارا لات ہے جس کی تم عبادت کرتے ہو، یہ جو تمہارا منات ہے جس کو تم سجدے کرتے ہو، یہ جو تمہارا عزا ہے جس کے نام کی نظر و نیاز پکاتے ہو، یہ جو تمہارے 360 ہیں جو تم نے بیت اللہ میں سجائے ہوئے ہیں، یہ حاجت روا مشکل کشا نہیں، نہ کسی کو اولاد دے سکتے ہیں، نہ کسی کی اولاد چھین سکتے ہیں، یہ نہ کسی کا نفع نہ کسی کا نقصان ان کے پاس ایک ذرے کا بھی اختیار نہیں ہے۔ فرمایا وَيَدْعُونَ
من دون اللہ ما لا ينفعهم ولا يضرهم، فرمایا یہ ان ہستیوں کو پکارتے ہیں، ان کو جا کر پکارتے ہیں، وہاں جا کر آپ اپنی مناجات پیش کرتے ہیں جو نہ ان کو نفع دے سکیں نہ ان کو نقصان پہنچا سکیں۔ فرمایا وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، پھر کہتے کیا ہے؟ کہتے ہیں یہ ہمارے اور اللہ کے درمیان وکیل ہیں، یہ ہمارے اور اللہ کے درمیان سفارشی ہیں، یہ ہمارے اور اللہ کے درمیان وسیلہ ہیں، ہم اس لیے ان کو پکارتے ہیں، اس لیے سجدے کرتے ہیں، اس لیے ان کے نام کی نظر و نیاز دیتے ہیں، بس ہم ان کو اللہ کے برابر نہیں سمجھتے، اللہ کے اختیارات ان میں نہیں مانتے، بس ان کو ہم اپنے اور اللہ کے درمیان سفارشی سمجھتے ہیں۔ لو میرے پیارے بھائیو، یہ عقیدہ ابو جہل کا تھا، یہ عقیدہ ابو لہب کا تھا، یہ عقیدہ عتبہ اور شیبہ کا تھا، یہی عقیدہ کفار مکہ کا تھا۔ وہ یہ کہتے تھے کہ یہ سارے لات منات عزا ہبل اور یہ سارے 360 یہ ہمارے نفع نقصان کے مالک ہیں، یہ ہماری عبادت کے لائق ہیں، ان کو سجدے کرتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام دیا تھا، آپ نے فرمایا نہ، سجدوں کے لائق صرف اللہ ہے، رکوع کے لائق صرف اللہ ہے، ہر قسم کی عبادت کے لائق اللہ ہے، نظر و نیاز کے لائق اللہ ہے، وہ ایک اللہ ہی اسی لائق ہے کہ اس کے آگے جھکا جائے، اس کے آگے سجدہ کیا جائے، اسی کے نام پہ جانور ذبح کیے جائیں، اسی کے نام پہ دیا جائے، اسی کے نام پہ لیا جائے، صرف ایک اللہ ہی اسی لائق ہے۔ لو میرے بھائیو، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعوت دی تو مکے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہو گئے، یعنی دشمنی کی بنیاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت نہیں، بلکہ دشمنی کی وجہ، دشمنی کا سبب جو تھا وہ پیغام مصطفیٰ تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام جو دیا تھا اس پیغام کی وجہ سے دشمنی پیدا ہوئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر مکہ سے نکلے، آپ نے طائف میں جا کر بھی یہی دعوت دی، آپ نے وہاں بھی جا کر یہی للکار بجائی، آپ نے ہر جگہ پر یہی جا کر بات کہی۔ آپ نے فرمایا لوگوں، باب طائف میں گئے، وہاں پر جا کر فرمایا اور طائف کے لوگوں، میں تمہیں یہ بات سمجھانے آیا ہوں، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، یہی پیغام تمہیں دینے کے لیے آیا ہوں، اور یہ جو تم بت جن کو تم اللہ کے سوا پوجتے ہو، ان کو اللہ کے سوا نہ پوجا کرو، اللہ کی ہی عبادت کرو، اللہ ہی ہم سب کا خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی ہماری ہر قسم کے اختیار پہ کا مالک ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جا کر طائف میں دعوت دی تو طائف کے بڑے بڑے سرداروں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نوجوان لڑکے لگا دیے، آپ کو پتھر مار رہے تھے، آپ کو لہو لہان کر رہے تھے، آپ کے سر مبارک سے خون شروع ہوا، سارے جسم سے بہتا بہتا آپ کے پاؤں مبارک تک چلا گیا، آپ کا جوتا مبارک وہ خون سے بھر گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس باقاعدہ جناب جبریل آئے، سلام کہا اے اللہ کے رسول، میں سلام عرض کر رہا ہوں، جناب جبریل فرشتوں کا سردار، یہ میرے ساتھ ملک الجبال ہیں، فرشتوں کا سردار، پہاڑوں کا فرشتہ میرے ساتھ ہے، اللہ نے ان کو بھیجا ہے کہ جاؤ جا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھو، اگر وہ کہیں تو اس پورے طائف کو دو پہاڑوں کے درمیان لا کر ان کو نیست و نابود کر دو، ملیا میٹ کر دو، ان کو صفا ہستی سے مٹا دو، پورے طائف شہر کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، میں یہ کبھی بھی نہیں چاہوں گا کہ ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے۔ اگر آج یہ توحید کا اقرار نہیں کر رہے، توحید کا اعتراف نہیں کر رہے، یہ اگر آج عقیدہ توحید کو نہیں اپنا رہے، کوئی بات نہیں، ان کی نسلوں میں کوئی ایسا اٹھے گا وہ اس بات کی گواہی دے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیغام دیا تھا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، ان کی نسلوں میں کچھ اٹھیں گے اور وہ اس بات کو اس پیغام کو مان لیں گے۔ لہذا میرے پیارے بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام آگے چلتا گیا، خیبر میں گیا، پھر یرموک میں گیا، پھر آگے چلتا گیا، آپ طائف کے بعد
پھر حنین میں پہنچے، آپ نے غزوہ تبوک تک آپ پہنچے، یہ جزیرۃ العرب سارے کا سارا وہاں لا الہ الا اللہ کا پیغام پھیل گیا، لا الہ الا اللہ کا پیغام پورے جزیرۃ العرب کے اندر یہ باقاعدہ پھیل چکا تھا۔ جب اللہ کے نبی کی وفات ہوئی ہے، جب آپ دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، اور آپ نے اپنی زندگی کے آخری جو 5 دن ہیں، آپ نے وفات سے 5 دن پہلے آپ نے باقاعدہ ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا تھا کہ لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، اللہ کی لعنت ہو یہودیوں پر، اللہ کی لعنت ہو ان عیسائیوں پر۔ کیوں اللہ کی لعنت ہو ان پر؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اتخذوا قبور انبیائہم وصالحیہم مساجدا، اس لیے کہ انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو، اپنے بزرگوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا، وہاں سجدے شروع کر دیے، پوجا پاٹ شروع کر دی، نظر و نیاز شروع کر دی، وہاں چڑھاوے شروع کر دیے۔ اللہ کی لعنت ہو ان یہودیوں پر، ان عیسائیوں پر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے آخری ایام اور اس وقت کی یہ بات ہے میرے پیارے عزیز بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی آپ کی جو دعوتی زندگی ہے، آپ کی جو رسالت والی زندگی ہے، اس کا آغاز بھی عقیدہ توحید سے اور اس کا اختتام بھی عقیدہ توحید سے، آپ کا شروع والا پیغام بھی توحید والا، آپ کا آخری پیغام بھی توحید والا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں توحید کو ہی کھڑا کرنے کے لیے آئے تھے، توحید کو ہی سیدھا کرنے کے لیے آئے تھے۔ لہذا میرے عزیز بھائیوں، یہ عقیدہ توحید یہ ہی اصل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے، اور یہی پیغام مصطفیٰ ہے، اور اسی پر ہمیں قائم رہنا چاہیے، اسی پر ہماری موت ہونی چاہیے۔ میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر، آپ کے میرے اور پیر و مرشد، ہادی و رہنما، انہوں نے اپنے پیارے لبوں سے، اپنی میٹھی زبان سے، نبوت اور رسالت والی وحی سے فرمایا تھا کہ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ، جس کی زبان سے سب سے آخر میں لا الہ الا اللہ نکل گیا، یعنی وہی پیغام مصطفیٰ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دخل الجنہ، وہ آدمی جنت میں داخل ہو جائے گا جس کی زبان سے سب سے آخر میں لا الہ الا اللہ نکلا۔ تو میرے بھائیوں، پیغام مصطفیٰ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اللہ کے نبی نے لوگوں کو نماز کا حکم بھی دیا، لوگوں کو روزے کا حکم بھی دیا، آپ نے لوگوں کو والدین کی اطاعت اور والدین کی فرما برداری کا حکم بھی دیا، آپ نے لوگوں کو حج اور عمرے کا حکم بھی دیا، سچ بولنے کا حکم بھی دیا، لوگوں کو امانت داری اور دیانت داری کا حکم بھی دیا، وعدے کی پابندی کا بھی حکم دیا، لوگوں کو بہت ساری حرام اور غلط چیزوں سے منع بھی کیا۔ آپ نے فرمایا لوگوں شرک نہ کرو، لوگوں بدعات نہ کرو، لوگوں چوری نہ کرو، ڈکیتی نہ کرو، لوگوں سود نہیں کھانا، تم نے رشوت نہیں لینی، تم نے کوئی دھوکہ بازی نہیں کرنی۔ یہ ساری باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہیں، لیکن آپ کا جو سب سے مرکزی پیغام تھا نا، مرکزی پیغام وہ کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ۔ اللہ ہمیں اسی پر قائم رکھے، اسی پر ہماری موت ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب